بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے، آمین۔ اور ہماری تو صبح آج پھر سے بہت اچھی ہو گئی تھی، اٹھے ہیں تو بارش جو ہے لگی ہوئی تھی اور دل بہت خوش ہو گیا۔ میرا تو موڈ جو ہے وہ بارش کے ساتھ اور موسم کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے گرمی میں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے کپڑے وغیرہ پریس کیے ہوتے حالہ نے، کیونکہ صبح کے ٹائم پہ شاید دھوپ تھی، اسی وجہ سے تو کپڑے انہوں نے دھو کے سکھا بھی لیے تھے اور پریس بھی ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا وہ میں الماری میں رکھتا ہوں جگہ جگہ کی، کیونکہ میرے بیٹے کو بہت شوق ہے کپڑوں کا۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں روز جو ہے وہ نیا ڈریس پہنوں، تو سارے ہی اس کے نئے ہوتے ہیں کیونکہ ایک دو بار پہنتا ہے اور جو چیز کو پسند آ جاتی ہے پھر اس کو بار بار پہنتا ہے۔ تو ایک دو بار پہن کے پھر کپڑوں کو اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کوئی اور بھی پہننے ہیں، تو جو بہت زیادہ نئے ہوتے ہیں پھر وہ میں دوسری الماری میں رکھ دیتی ہوں تاکہ کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، تو بچوں کو تو نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہم نے کیا پہننا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے ڈسٹنگ وغیرہ کرنی تھی روم کی، کیونکہ باقی گھر کی جو صفائی ہے وہ تو میں نے بتایا تھا آنٹی ہمارے سوتے ہوئے کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انتشال کہتی ہے کہ میں کروں گی، اور یہ بچے اٹھ گئے تھے سو کے، تو میں نے کہا اچھا آپ کر لو، اور جب انتشال کرے تو شایان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے۔ تو وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ مما ایسے ایسے کرو، مما آپ نہ کیا کرو، میں خود کروں گا، آپ تھک جاتی ہیں، آپ میری پیاری مما ہیں، آپ یہ تو آپ وہ۔ تو میں نے کہا ہاں جی آپ کو باتیں آ رہی ہیں۔ اور جب تھوڑی سی ڈسٹنگ ہو گیا تو کہتا ہے مما آپ نے مجھ سے اتنا کام کیوں کروایا ہے، میں تو بہت ویک ہوں۔ میں نے کہا جی جی بالکل، بڑی مشقت کروا لی ہے میں نے آپ دونوں سے ہی۔ تو میں نے ڈسٹنگ وغیرہ پھر کی تھی گھر کی، اپنے روم کی، اور بچوں کو ساتھ یہی کہا تھا کہ آپ لوگ نہانے کی تیاری کریں، تو وہ نہا رہے تھے اور میں جو وہ روم میں لگی ہوئی تھی۔ اور یہ میرا روم کا وہ ڈریسنگ ہے جہاں بہت زیادہ جو ہے کاسمیٹکس کا سامان ہوتا تھا، میرا میک اپ، پرفیومز، یہ وہ۔ تو اس کے اوپر مرر پڑا ہوا تھا، تو وہ دو بار ٹوٹا، پھر میں نے یہاں سے اٹھوا دیا کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو کہیں لگ نہ جائے۔ تو میری بیٹی نے پھر اس کے اوپر نیل پینٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا، تو میں نے پھر وہ سارا کچھ اٹھا کے جو ہے وہ ڈراز میں رکھ دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو پھر رکھ لیں گے۔ اور سائڈ ٹیبل پہ بھی میرے بہت کچھ پڑا رہتا تھا، کرسٹلز وغیرہ، لیمپ وغیرہ، تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اٹھا دی۔ اب جو ہے میری عادت ہو گئی ہے، اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی میری عادت ہو گئی ہے کہ مجھے سب کچھ جو ہے وہ نیٹ ہی چاہیے، ان کے اوپر کو اگر گلاس بھی پڑا ہو تو میں بہت جلدی سے اٹھا دیتی ہوں۔ عادت ہو جاتی ہے نا بندے کو دیکھ دیکھ کے ہر چیز کلین، تو پھر بس میرا بھی مائنڈ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو پھر ایک ایک کر کے کلیننگ کرنی پڑتی تھی، چلو یہ ہوا جان چھوٹی۔ تو اس کے بعد بچوں کو نہلایا، بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی، روم کی صفائی کی۔ تو اس کے بعد بچوں کا میں ناشتہ بنانے لگ گئی تھی، کیونکہ جب وہ اٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مما آج ہم نے ناشتہ کرنا، مما ہمیں بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے صرف ایگ ہی لینا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح صبح جب وہ اٹھتے ہیں، بندہ بڑا بھی اٹھے تو اس کا بھی دل نہیں کرتا کچھ کھانے کو، وہ تو پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی کہا اچھا چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، جب ان کا موڈ ہوگا تو میں ان کو بنا دوں گی۔ تو پھر وہ میرے ساتھ لگے رہے تھے، بس چھوٹے موٹے کام کرتے، اور بچوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی کر لیں۔ تو اس کے بعد ان کو نہلایا تو پھر ان کو بھوک لگ گئی تھی، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، ان کو 12 بج گئے تھے۔ تو پھر بھاگ دوڑ میں ان کو بھوک لگ گئی، تو پھر وہ جلدی مچانے لگ گئے مما میں بڑی جلدی دے دے ناشتہ، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو شاید موسم بھی اچھا تھا، کیونکہ گرمی میں عموماً بچے کیا بڑے بھی نہیں کھاتے ہیں، تو باہر بارش لگی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی سی، ہلکی ہلکی، تو اس وجہ سے بھی شاید ان کو جلدی بھوک لگ گئی تھی۔ تو میں نے پھر ان کے لیے ناشتہ بنایا جلدی سے دونوں کے لیے، اور جب میں ان کے لیے ناشتہ بناتی ہوں تو پھر میں سب کو وہاں سے اٹھا دیتی ہوں، یا پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرواتی ہوں، کیونکہ وہ کھا لیتے ہیں یا کچھ بھی کھلانا ہو۔ تو اگر وہ ان کی ویڈیو میں بناؤں ناشتہ کرواتی ہوں یا کچھ کھانا کھلاتے ہوئے تو وہ بالکل نہیں کھائیں گے، پھر ان کا جو فوکس ہے وہ سارا ویڈیو کی طرف ہوگا یا پھر جو پاس ہوگا اس کی طرف ہوگا، پھر وہ کھائیں گے نہیں۔ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کھا لیں جو سب سے ضروری کام ہے، اس کے بعد سارے کام ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو ناشتہ کرواتے ویڈیو نہیں بناتی ہوں۔ تو اس کے بعد ظہر کا ٹائم تھا تو میں نے نماز وغیرہ پڑھی تھی، اس کے بعد بچوں کی ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ان کو ٹیوشن بھیج کے مجھے پھر بازار جانا تھا کہ سبزی وغیرہ لانی تھی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے سن لیا تھا کہ مما نے رکشہ پہ بیٹھ کے بازار جانا ہے، کیونکہ ہمارے گھر سے بالکل 5 منٹ پہ نا بازار ہے، تو مما ہم نے بھی جانا ہے، ان کو بڑا شوق ہے رکشہ پہ بیٹھنے کا۔ تو میں نے کہا چلو بھی ٹیوشن میں ٹائم ہے تھوڑا، تو ہم جلدی سے ہو آتے ہیں، ہم نے کون سا جلدی جانا ہے،
یا زیادہ کام ہے ہمارا. تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہم نے رکشے پہ بیٹھنا ہے. تو یہ بڑے خوش تھے. میں نے کہا چلو بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میں ان کو کہیں بھی بازار وغیرہ میں لے کے نہیں جاتی ہوں. اور بہت کام، بڑا ضروری کام ہو تو پھر جو ہے میں ایک کو لے جاؤں تو لے جاؤں، ادروائز بازار میں بالکل نہیں لے کے جاتی ہوں. تو جب بازار گئے تھے تو مجھے یہاں کی پپڑی چاٹ ان کی شاپ کی پاک فوڈ والوں کی بہت پسند ہے. تو میں نے کہا وہ میں نے کھانی ہے. تو ساتھ مجھے یاد آیا کہ اقرا نے بھی، میری جو کزن آئی ہوئی ہے، اس نے بھی صبح کا کچھ نہیں کھایا ہوا، اور حالہ نے بھی صبح صبح ناشتہ کیا تھا. ابھی تو اب بہت ٹائم ہو گیا، تو چلو سبھی کچھ تھوڑا بہت کھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ سبزی وغیرہ لے کے ہم گھر چلے جائیں گے، کیونکہ اور تو کوئی بھی کام بازار میں نہیں تھا. تو میری بیٹی نے گول گپے منگوائے تھے. اس کو گول گپے بہت پسند ہیں، لیکن اس کے مائنڈ میں یہی تھا کہ پاپڑی ہوگی اور ساتھ پانی ہوگا. لیکن اس کے اندر کہتی مما یہ کیا ڈالا انہوں نے، یہ نہیں مجھے اس کا سامان پسند آیا. تو بس ایک شاید اس نے پورا بھی نہیں کھایا تھا اور بس پھر چھوڑ دیا. تو وہاں سے نکلے تو پھر سیدھے ہم لوگوں نے سبزی لینی تھی، جو کہ بالکل بھول گیا تھا کہ ہم لوگ تو سبزی لینے آئے تھے. اور وہاں کافی دیر بچوں نے ڈرامے کیے، یہ نہیں کھانا تو وہ نہیں کھانا. تو کھانے کا جب بات آئی تو پھر تھوڑا سا کھا کے سائڈ پہ ہو گئی، کیونکہ بچوں کو کھانا کچھ نہیں ہوتا، ان کو چاہیے سب کچھ ہوتا ہے. تو سبزی وغیرہ لی، کیونکہ بچے یہ چیزیں کھاتے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے لیے تو پھر بنانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد گھر آئے تھے تو عصر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ جا رہا تھا، بہت کم ٹائم رہ گیا تھا. تو میں نے کہا میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. اس کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی تھی، اور کیونکہ پیچھے کال کرتے رہتے، فون تھا جو یہ گھر پہ تھا، اور میں چلی گئی تھی، بتا کے تو گئی تھی لیکن وہاں ٹائم لگ گیا تھا بچوں کی وجہ سے. اور ساتھ ساتھ میں ان سے بات کری تھی، ساتھ ساتھ جو ہے میں ویجیٹیبلس کو سنبھال رہی تھی جو میں لے کے آئی تھی، کیونکہ کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، مجھے وہ بھی بنانا تھا. تو اس ٹائم پہ تو ویسے بھی کھانے کی تیاری میں ہمیشہ سے کر چکی ہوتی ہوں، اور اکثر تو جو ہے وہ کھانا اس ٹائم ہمارا تیار بھی ہوتا ہے. تو آج تو بھی کچھ بھی نہیں بنا تھا. میں نے کہا چلے میں جلدی سے کھانے کی تیاری کرتی ہوں. اور یہ شایان کی دادو ہیں، شایان امتشال کی، میرے ہسبینڈ کی خالہ. تو ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جی، آپ نے ڈیلی نہ بچوں کے بادام بھگونے ہیں، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں، اور وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بخوبی جو ہے وہ انجام دے رہی ہیں. میں نے کہا چلو جی یہ بھی اچھی بات ہے، کچھ تو ان کو یاد رہتا ہے، مجھے تو یاد نہیں رہتا. تو شام کے ٹائم پہ مہمان آ گئے تھے، پھر ادھر کافی دیر لگی، اور مہمانوں کے پاس بھی بیٹھنا تھا. تو کھانے کا بہت لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت تو عموماً ہم لوگ کھانا کھا بھی چکے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ہم لوگ جو کھانا ہے وہ جلدی کھا لیتے ہیں، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، اس کے بعد انہیں شیک وغیرہ پینا ہوتا ہے یا دودھ وغیرہ. تو پھر وہ کھانا اور دودھ اکٹھا جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا ہضم نہیں ہوتا، تو پھر بچے جو ہے مسئلہ کرتے ہیں، ان کے معدے بھی. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کھانا وہ ٹائم پہ کھا لیں، پھر ان کو بھوک لگے تو شیک وغیرہ یا دودھ وغیرہ جو پی لیتے ہیں آسانی سے. تو ابھی جو ہے بہت ٹائم ہو گیا تھا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی کھانے میں کیا بناؤں، کیونکہ سبزی وغیرہ تو لائی تھی، اور یہ میرے سمجھ سے باہر تھا کہ میں بچوں کو کیا کھلاؤں گی. تو پھر ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں بچوں کے لیے آلو کے جو پکوڑے ہیں وہ بنا لیتی ہوں، فرائز بنا کے، چپس بنا کے سوری. تو وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ بھی شوق سے کھا لیتے تھے، دوسرا ان کی چیز بھی مرضی کی بن جائے گی. تو مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں وہ چیز بنا لوں جو میرے بچے جو آسانی سے کھا لیں. میری امی ہمیشہ کہتی ہوتے ہیں کہ تم وہ کچھ مانگتے ہیں اٹھ کے بھاگ ہی پڑتی ہو. تو وہ میری ماں ہے، ان کو میرا احساس ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے ان کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، وہ میرے بچے ہیں، تو مجھے ان کی بڑی رہتی ہے کہ وہ کچھ کھا لیں. مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو شایان آ گیا تھا ٹیوشن سے، اس کو بھوک لگ گئی تھی، کیونکہ پہلے تو اس ٹائم پہ کھانا بھی ریڈی ہوتا تھا اور تھوڑا جلدی بھی آ جاتے تھے. آج وہ لیٹ گئے تھے تو ان کو لیٹ ہی آنا تھا. تو ساتھ ساتھ پھر میں نے اس کو دودھ دیا، اور ساتھ میں نے جو ہے ان کے پکوڑوں کی تیاری کی تھی، اس کا سامان وغیرہ ریڈی کیا. اور ساتھ جو تھی وہ تھوڑے سے برتن میرے گندے ہو گئے تھے. میں نے کہا چلے سب سے پہلے میں ان کو واش کروں، کیونکہ مجھے کچن میں برتن سنک میں ایک بھی پڑا ہونا تو مجھے اس کی بہت الرجی ہے. اور میں جب کچن میں خود ہوتی ہوں تو میرے کچن میں کوئی بھی ایک سنک میں ایک نائف تک جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں میں رہنے دیتی ہوں. تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارا کام ختم کرتی جاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں کوکنگ کا بھی کر لیتی ہوں. یہ میری شروع سے آتی رہی ہے کہ سنک میں برتن مجھے بڑے بالکل پسند نہیں ہوتے. تو میرے کچن میں تو ہے بالکل بھی برتن کبھی بھی نظر نہیں آئے ہیں. کبھی ہو میرے میں نہ ہوں یا میرا دھیان نہ ہو تو ہوں، ادروائز بالکل بھی نہیں ہوتے. تو اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ جو ہماری اماں ہے تندور والی، انہوں نے ہمیں ساگ جو ہے وہ گفٹ کیا تھا.
تو وہ بوائل تھا، اس میں چنے کی دال ڈال کے انہوں نے بوائل کیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس ساگ کو کیا کہتے ہیں، لیکن وہ بہت مزے کا بنا تھا. تو میں نے کہا چلے میں اس کو ہی جو ہے وہ تڑکا لگا لیتی ہوں، ساتھ بچوں کا جو ہے وہ پکوڑے تیار کر لیتی ہوں. تو حالہ چلی گئی تھی روٹیاں لگوانے، کیونکہ تنور بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے، تو مجھے تنور کی روٹی بہت پسند ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے آنے تک جو ہے وہ کھانا بنا لیتی ہوں. تو یہ میں نے سارے مسالے جو تھے تڑکے کے وہ چاپ کیے، اور ساتھ میں اس کو تڑکا لگانے لگی. اب مجھے اس کو بنانا تو اتنا ہی تھا کہ وہ بوائل تھا اور بس اس کو تڑکا ہی لگانا تھا میں نے. تو میں اس کا مسالہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے میں وہ تیاری کر رہی تھی پکوڑوں کی. وہ بھی تقریباً بن ہی گئے تھے. اور اس ساگ کا نام مجھے بالکل نہیں پتہ، لیکن میں انشاءاللہ اس کا پوچھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گی. ہاں جی، تو ابھی میرا کھانا جو سارا ریڈی ہو چکا تھا، بچوں کے پکوڑے وغیرہ بھی ریڈی ہو گئے تھے، اور ہمارا ساگ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے اس ساگ کا نام ہی نہیں آتا. کچھ نام تو انہوں نے بتایا تھا، لیکن وہ تھوڑا مشکل سا تھا، تو میرے ذہن میں بالکل نکل گیا. اور میں نے بھی فرسٹ ٹائم اس کو بنایا ہے. ظاہر ہے مجھے نام نہیں پتہ، تو میں نے بنانا اس کو کب تھا. تو یہ بوائل ہی تھا، اس میں چنے کی دال ڈال کے بوائل کیا گیا تھا، اور یہ ہمیں گفٹ دے گئے تھے کہ یہ آپ لوگ بنا لینا. وہ جب بھی ساگ وغیرہ بناتی ہیں بہت ڈفرینٹ سے ساگ جو ہے وہ بناتی ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے. حالانکہ ہم گاؤں سے ہیں اور ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا، اور یہاں جو ہے وہ ان کو سارا ہی پتہ ہے شہر میں رہ کے. تو میں نے بھی گھر کا ماحول بس ایسے ہی رکھا ہوا ہے، دیسی کھانے ہی مجھے پسند ہے، اور بچوں کو بھی میں وہی زیادہ تر کھلاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیلدی ہوتے ہیں. اور پھر میں نے ساگ تو بنا لیا، لیکن یہ بہت مزے کا بنا تھا. اور میں نے بچوں کے لیے تو آلو کے پکوڑے بنائے تھے، لیکن وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی ساگ کے ساتھ کھانا کھایا کہ مما یہ بہت ٹیسٹی ہے. میں نے کہا چلو جی، مجھے کیا پتہ تھا آپ لوگوں نے کھا لینا ہے. تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ بچے کھیلے تھے، اس کے بعد ان کو دودھ وغیرہ دیا تھا، اور پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا عشاء کا. تو بچوں کو سلایا پھر میں نے، تو ادھر ہی بس بزی ہو گئے. بس یہی تھی آج کی روٹین. اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اور اچھا لے کے آئیں گے، کچھ بہتر لے کے آئیں گے. تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو یہ ہماری تنور کی روٹیاں بھی لگ کے آ گئی تھی کھانا کھاتے کی، تب کی ویڈیو تھی، سوری. تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.